میرے نبی نے فرمایا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں اس سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا، کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے اسے زبان نکالی، یوں پکڑا اور فرمایا کف ھذا، معاذ اس زبان کو قابو میں رکھ۔ 90% انسانی اخلاق زبان سے جڑے ہوئے ہیں۔ گھروں کو، دلوں کو، رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے، گھروں کو، رشتوں کو، قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے۔ ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول سمندر کی کڑواہٹ سے بڑھ جاتا۔ میرے رب کی قسم، میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ ہے، اور کڑوے بول کی کڑواہٹ 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے۔ اور میں یہ درد سے کہتا ہوں، نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے، روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، زکوٰۃ والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، خانقاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، اخلاق والے ڈھونڈو، پھر جوتیاں چٹخا کے تھک ہار کے لوٹو گے، کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں، جسے زبان پہ قابو ہو، جو غصے کو پی سکتا ہو، جو اگلے کی سہ جائے، جسے جھکنا آتا ہو، جسے معاف کرنا آتا ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں دیانتداری ہو۔ دنیا پھر لی، زندگی گزر گئی، قبر کنارے پہنچ گئے، ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے، اخلاق کی کمی دیکھی ہے، بہت کمی دیکھی ہے۔ عرب و عجم فقیر ہیں، میرے نبی والے اخلاق کا چیپٹر کلوز ہو چکا۔ یہ اسلام کا سب سے مشکل چیپٹر۔ میرے نبی نے کہا سب سے وزنی ان اثقل شیء یوضع فی المیزان حسن الاخلاق، سب سے وزنی چیز جو نامہ اعمال میں رکھی جائے گی وہ اخلاق۔ کیوں؟ کہ یہ جان پر وزن ڈالتے ہیں۔ ایک آدمی آئے گا، اس کا ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے اسٹیبل نہیں ہو رہا، جب یوں جائے گا تو اس کا دل نیچے، جب یوں آئے گا اس کا دل اوپر، تو یوں ہو رہا، اب وہ موت ہوتی تو مر جاتا، یہ ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا، ایسے ہو رہا۔ ایک دم ایک بادل آئے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو ایسے کرتے ہیں تو اس کی جان میں جان آئے گی۔ تو وہ فرشتے سے پوچھے گا، وہ بادل سے کہے گا یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے، یہ تیرے اخلاق۔ نماز نہیں کہا، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، کہ یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچا کے۔ بھائیو، بازار میں جو چیز کم ہوتی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ ہوتی ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ میرے نبی نے یہ جو ہمیں اخلاق کا سودا دیا ہے، یہ انسانی مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ہے ہی کوئی نہیں کا مطلب ہے بہت کم ہے۔ جو مرد عورت اسے لے لے گا بہت بڑی قیمت لگوا لے، بہت بڑی قیمت لگوا لے گا۔ تو میرے نبی نے کہا زبان قابو میں رکھنا۔ اور معاذ وہ ہستی ہیں جن کو آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ وہ شخص۔ اور میں 4 سال پہلے جماعت میں اردن گیا، ان کی قبر پہ گیا تو خوشبو پھیلی ہوئی تھی، میں سمجھا چادروں کی خوشبو جو قبر پر پڑی تھی۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی؟ وہ بھی وہیں کھڑے تھے مزار میں۔ کہا جی۔ کہا یہ چادروں سے آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہا جی ہاں۔ کہا سونگو۔ میں نے چادروں کو سونگا، کوئی نہیں۔ اس نے کہا یہ قبر سے آ رہی، جب سے یہ بندہ یہاں سویا ہے یہ قبر سے آ رہی۔ 18 ہجری میں، 18 میں 1434 میں گیا، 1416 سال ہو چکے ہیں اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی، اتنی بڑی ہستی۔ اور ان سے یوں کر کے سمجھایا کہ معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا۔ نوک نقشہ دیکھا ہے، 1000 سال پرانی زندگی،
انسان اپنی نیچر میں میٹھے بول کا محتاج ہے اور کڑوے بول کا زہر برداشت نہیں کر سکتا. سانپ کے زہر کا علاج موجود ہے، کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے. تو ان سب مستورات سے اپنے آپ سے کہتا ہوں، ہم اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں، خاص طور پر رشتوں کے آگے، ماں باپ کے آگے، بیوی کے آگے، بیوی خامند کے آگے، اولاد ماں باپ کے سامنے، ماں باپ اولاد کے سامنے. اپنی اولاد کو بھی عزت دو. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی. بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے، شدت، زبردستی، سختی. میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ تشریف فرما دو، آپ یوں کھڑے ہوتے، فاطمہ داخل ہوئی، آپ کھڑے ہوتے، وہیں نہیں کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے تھے اور یوں چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ پکڑے آ کر ان کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دیکھا. ہم تو اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کے رگڑا دے دیتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں. رشتوں میں زبان کا استعمال، تعلق میں زبان کا استعمال، یہ انسان کو اونچا اور نیچا کرنے والی بہت بڑی چیز ہے. اس لیے جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں. غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے. لہذا چپ ہو جاؤ، گزرنے دو لہر کو، اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، ہمیشہ زبان کے بول پہ پچھتایا. میرے بھائی بہنوں، اپنی زبان کا بول ہم ٹھیک کر لیں. اور دوسری آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وہ بھی میرے نبی کے اخلاق کے ساتھ ہے. ایک ظاہر ہے، ایک اندر ہے، ایک باہر کا اندر. میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت. یہ لفظ مجھے یہی یاد ہے، عظیم الشان، اور کہیں نہیں یاد. میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. خود میرے نبی نے انداز ہی ایسا اختیار کیا، یا بنی ان استطعت وقال ان قدرت. اس میں پیغام ہے، بیٹا آسان نہیں بتا رہا ہوں، مشکل بتا رہا ہوں. ان استطعت، تو میرے نبی نے کہا میرے بیٹے ان استطعت، زور لگے گا، ان تصبح و تمسی، پھر یہ ساری زندگی کرنی پڑے گی. میری یہ سنت ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، اپنے دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے صاف رکھو. اس دل میں کسی کی کھوٹ، نفرت نہ پیدا کرنا.